حکومتی سطح پر جنگلات کے تحفظ کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن جو درخت قانونی طریقے سے کاٹے گئے ہیں اسے محفوظ رکھنا اور مارکیٹ میں فروخت کرنا بھی محکمہ جنگلات کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ یہاں جو ایوریج فارسٹ کور ہے اس ڈویژن میں لوور کوہستان میں وہ 60 to 70% ہے، اور یہاں لوور کوہستان فارسٹ ڈویژن میں 2 ڈسٹرکٹ فال کرتے ہیں، ایک کوہستان لوور اور دوسرا کولائی پالس۔ یہ کوہستان میں جو فارسٹ ہارویسٹنگ کا وہ تھا سسٹم تھا، وہ ہمیشہ سے ایک ڈسپیوٹ رہا ہے۔ ہمارے جو ریگولر فارسٹ ہیں، پروٹیکٹڈ فارسٹ، ریزرو فارسٹ ملکنڈ میں یا ہزارے میں، تو وہاں فارسٹ ہارویسٹنگ جو ہے وہ فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تھرو ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اور کوہستانیوں نے اس کو نہیں مانا، اس کو رد کیا۔ لوئر کوہستان کے علاقے پٹن میں شاہراہ قراقرم کے کنارے پڑی اربوں روپے کی قیمتی لکڑیاں موسمی تغیرات کے باعث خراب ہو رہی ہے۔ حکومتی واضح پالیسی نہ ہونے سے 12 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود محکمہ جنگلات قیمتی لکڑیوں کو اب تک فروخت نہیں کر سکا۔ ابھی جو موجودہ ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے تو یہ تقریباً 2,04,000 CFT ہے۔ یہاں پہ تقریباً 29,000 فٹ ٹمبر یہاں پڑی ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ جنگلوں میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے جس کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا جا سکا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس پالس سب ڈویژن میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 1992 میں جو بین لگا، جو فیڈرل گورنمنٹ نے فارسٹ کے کمرشل ہارویسٹنگ پہ مکمل بین لگایا، تو وہ 2014 تک چلا ہے۔ ایک یہ وجہ تھی، ایک یہ جو کوہستانی اس کو مان نہیں رہے تھے کہ FDC کے تھرو وہ نہیں ہوگی، اور اس بین کی وجہ سے تو یہ ٹمبر ابھی تک اس لیے پڑی ہوئی ہے۔ کچھ ان کے انٹرنل ڈسپیوٹس بھی۔ محکمہ جنگلات کے مطابق اس لکڑی میں 80% حصہ مقامی آبادی کا ہوتا ہے۔ قیمتی لکڑی کے بروقت فروخت نہ کرنے سے جہاں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں مقامی لوگ بھی اپنے جائز منافع سے محروم ہیں۔ عثمان علی، ایئر وائی نیوز، کوہستان، ہزارہ ڈویژن۔